السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان سید شاہ زین علی شاہ آج آپ کے ساتھ ایک اور ہارر پراسرار سٹوری کے ساتھ ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں، کافی لیٹ سٹوری اپلوڈ کر رہا ہوں، میرے ایگزامس تھے تو اس لیے اب میرے حافظ ایگزامینیشن December 13 to December 24 ہیں، تو اس لیے مجھے تب میں ویڈیوز نہیں اپلوڈ کروں گا، معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کے ساتھ، جو کہ ہے کارساز روڈ کے اوپر، جو کہ اصل میں کراچی کے اوپر واقع ہے اور وہ پراسرار ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اس کے اوپر میں نے ایک سٹوری بنائی ہے، تو میں ابھی سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو یہ 5 دوستوں کی کہانی ہے۔ ایک کا نام جہاں زیب، زین العابدین، حمزہ، ہادی اور ایان نام ہی تھے۔ جو زین العابدین تھا، اس کے چچا جان جو تھے وہ ایک بار براہ راست اپنے گھر جا رہے تھے کہ ان کو ایک عورت ملی کارساز روڈ پر، جو کہ ان سے لفٹ مانگ رہی تھی کافی پراسرار آواز میں۔ تو انہوں نے ان کو لفٹ دی۔ تو جب انہوں نے ان کو لفٹ دی تو وہ کافی زیادہ عجیب بیہیو کر رہی تھی۔ تو اسی ٹائم جب انہوں نے ریڈیو کی آواز اونچی کی تو وہاں پر ریڈیو پر جو تھے انہوں نے کہا کہ ایک کارساز روڈ پر عورت ملتی ہے جو کہ ایک چڑیل ہے، جو دلہن کے کپڑوں میں ہوتی ہے اور اس کے پیر مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کافی عجیب زبان میں بات کرتی ہے۔ تو آگے سے اس کے انکل کافی زیادہ گھبرا جاتے ہیں، تو وہ خوف سے ان کو پسینہ آنے لگ جاتا ہے۔ اس کے باعث وہ کافی زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آگے وہ آپریٹر جو ریڈیو پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسٹر جان، جو کہ بہت بڑے امریکن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ایک کتاب پبلش کی ہے کارساز روڈ کے اوپر اور اس کے مکان کے اوپر، جو کہ اسی لڑکی کے اوپر ہے جو کہ یہاں پر 20 سے 30 سال پہلے مر چکی ہے۔ اور انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے اس گھر پر اور اس روڈ پر۔ انہوں نے اس لڑکی کی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جو کہ ان کو اس کے گھر سے ملی تھی، لیکن وہ اٹھا کر لے کر نہیں گئے کیونکہ وہ کرس مانی جاتی ہے۔ تو اسی ٹائم ہی وہ عورت کافی زیادہ خوفناک طریقے سے ہنسنے لگ گئی اور پھر میرے چچا جان کبھی نہیں ملے۔ یہ جہاں زیب کہہ کے کافی زیادہ اداس ہو گیا۔ تو حمزہ نے یہ سوال پوچھا کہ اگر تمہارے چچا تمہیں نہیں ملے تو پھر یہ کہانی کس طرح پتہ چلی؟ تو اس نے کہا میرے چچا ہمیشہ ایک ٹیپ ریکارڈر گاڑی میں رکھتے تھے، وہ گاڑی تو ہمیں کبھی نہیں ملی اور ہمارے چچا تو ہمیں کہیں نہیں ملے، لیکن وہ ٹیپ ریکارڈر پولیس کو مل گیا تھا اور انہوں نے وہ ہمیں آخری نشانی کے طور پر دے دیا تھا، اس کی ایک کاپی۔ تو یہ سن کر جہاں زیب فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اسی روڈ پر جائیں گے، کارساز روڈ پر۔ تو ساروں دوستوں سے یہ اپنا فیصلہ سناتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن حمزہ کافی زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ انہوں نے بدھ کی رات 12 یا 10:30 گھر سے نکل جانا ہوتا ہے، جو کہ جہاں زیب ان سب کو پک کرے گا۔ جہاں زیب نے ضرورت کا سامان، کھانا، ایک واکی ٹوکی، کیونکہ اگر سگنل کے باعث وہاں پر کال نہ ایک دوسرے سے ہو سکی تو وہ واکی ٹوکی استعمال کر لیں، ایک پاور بینک موبائل کی چارجنگ کے لیے، اور ایک ضرورتاً ٹارچ۔ جب رات کو 10:30 سب سے پہلے ان 5 دوستوں کے گھر بہت قریب تھے، تو اس لیے سب سے پہلے وہ حمزہ کو لینے گیا کیونکہ حمزہ اس کے بہت زیادہ قریب رہتا تھا۔ تو حمزہ کو پک کرنے کے بعد وہ گیا زین العابدین کے گھر، جو کہ حمزہ کے بہت قریب تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے سارے دوستوں کو پکڑ لیا اور وہ گلبرگ کراچی سے اب انہوں نے سفر کرنا تھا گلبرگ کراچی سے کارساز روڈ کی جانب۔ تو جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو کافی زیادہ
خوف و ہراس تھا، بہت سناٹا تھا گاڑی میں، کیونکہ وہ ایک پہلی بار اس طرح کی جگہ پہ جا رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پر جا کے سارے اکٹھے رہیں گے، کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو جب وہ جا رہے تھے کارساز روڈ، تو ان کو ایک بورڈ اوپر نظر آیا، کارساز روڈ 10 کلومیٹر اوے۔ جب وہ انٹر ہوئے کارساز روڈ، وہاں پر بورڈ آ گیا تھا کارساز روڈ، تو جب وہ انٹر ہوئے تو ان کو کافی عجیب فیل ہوا، اور انہوں نے وہاں پر ایک بوڑھی عورت کو بیٹھے دیکھا۔ جب وہ اتر کے جانے لگے، جب انہوں نے بریک ماری جہاں زیب نے، تو کچھ نہیں تھا۔ اس نے اتر کے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا سوائے سناٹا اور خوف کے۔ وہ پھر گاڑی چلانے لگا، اس کو وہی بوڑھی عورت آگے دکھی، اس نے پھر بریک مار کے اترا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا سناٹا خوف کے بجائے۔ وہ کافی زیادہ ڈر گیا، لیکن وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو حوصلہ دے رہا تھا۔ تو جب وہ کافی زیادہ کارساز روڈ کے اندر چلے گئے تو انہوں نے کہا، تو جہاں زیب نے کہا ادھر ادھر نظر رکھو، وہ بنگلہ ادھر ہی ہوگا جو کہ پراسرار ہے۔ تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، تو وہاں پر ایک ان کو سفید بنگلہ اپنی رائٹ سائڈ پہ دکھا، تو وہاں پر جہاں زیب نے جا کے گاڑی روک دی۔ جب وہ گاڑی سے اترے تو انہوں نے اپنا سارا ضرورت کا سامان نکال لیا باہر، جس طرح کے جو ساری چیزیں لائے تھے وہ ایک بیگ کے اندر لائے تھے، انہوں نے بیگ نکال لیا اور گاڑی اچھے طریقے سے لاک کر کے چلے گئے۔ تو جب وہ اندر کی جانب گئے تو اندر کے بڑا دروازہ اور چھوٹا دروازہ دونوں لوگ تھے۔ پہلے تو انہوں نے بڑے دروازے کا انہوں نے تالا توڑ دیا، لیکن دوسرے دروازے پہ بڑا تالا لگا ہوا تھا اور وہ دروازہ سیل تھا۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی، پھر جہاں زیب نے ایک پتھر اٹھا کر مارا تو وہ تالا ٹوٹ گیا۔ تو جب وہ اندر گئے تو دروازہ کافی چچڑاہٹ سے کھل گیا، تو کافی زیادہ خوف و ہراس کا منظر تھا۔ تو جب وہ اندر کی جانب بڑھے تو کافی زیادہ ہوا تیز چلنے لگ گئی اور بارش کا منظر سامنے آ گیا۔ جب وہاں پر بارش ہوئی تو کافی زیادہ ڈر گئے لوگ، تو انہوں نے اپنے رین کوٹ نکال کے پہن لیے تاکہ جب ان کو باہر جانا پڑے تو ان کو بارش میں دھول مٹی ان کی آنکھوں میں نہ چلی جائے۔ تو جب وہ آگے جا رہے تھے، جس طرح آگے جا رہے تھے، پیانو کی آواز آنے لگ گئی۔ تو جس طرح وہ آگے جا رہے تھے، حمزہ آگے بڑھی جا رہا تھا، وہ آگے سیڑھیوں پہ چڑھ گیا۔ تو جہاں زیب نے ہمت کر کے اس کے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا، تو پھر سارے ہی لڑکے ہمت کر کے اس کے ساتھ چلنے لگے۔ اب پیانو کی آواز بہت زیادہ اونچی ہونے لگ گئی تھی۔ تو جب وہ سیڑھیوں کے اوپر گئے تو وہاں پر ان کو کئی کمرے دکھائی دیے۔ جس کمرے کے اندر وہ گئے تھے وہ ایک لائبریری تھی، وہاں پر سارے ادھر ادھر کتابیں گری ہوئی تھی، جس طرح کہ کسی نے اٹھا کر پھینکی ہوں۔ لائبریری کے اندر جب وہ گئے، وہ کافی زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ اس طرح کا منظر انہوں نے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ کتابیں گری ہوئی تھی اور پیج پھٹے ہوئے تھے کتابوں کے، اور خون گرا ہوا تھا ٹیبل پر۔ وہ کافی زیادہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ تو وہاں سے جب وہ نکلے تو وہ اس لڑکی کے کمرے میں آ گئے، عائشہ نامی لڑکی کے۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کئی اس کی تصویریں لگی ہیں، اس کے ماں باپ کی اور جو ہے اس کی ایک ڈائری پڑی ہے اس کی زندگی پر۔ تو جب وہ اٹھانے لگا تھا جہاں زیب کہ حمزہ پیچھے نے بولا کہ جہاں زیب اس کو مت اٹھاؤ، یہ ایک قرض ہے، یہ تمہاری زندگی تباہ کر دے گی، ایک منحوس ہے، قرض مین منحوس۔ تو کافی زیادہ اس نے اس کو کہا اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر حمزہ کے انسسٹ کرنے پر باقی لڑکوں نے بھی کہا تو وہ مان گیا۔ اس نے جب اس کے خاندان کی اور اس کی تصویریں رکھنے کی کوشش کی تو حمزہ نے یہی کہا یہ منحوس ہے، تو باقی لڑکوں نے بھی کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں رکھوں گا۔ تو جب وہاں پر وہ نیچے آئے تو ابھی تک پیانو کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو ان کو کافی زیادہ شک ہونے لگا کہ یہ ویران گھر ہے، اس گھر کے اندر چور بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ویران جگہوں پر چور بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ فل اٹینٹیو تھے۔
جب وہ وہاں سے نکلے تو بیسمنٹ سے کافی زیادہ چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئی. وہ اب جہاں زیب نے فیصلہ کیا اس گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ساتھ میں ہی جنگل ہے وہاں پر جا کے، تو جب وہ اس ویران اور پراسرار جنگل کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں زیب نے کہا تو سب مان گئے. تو سب پہلے کافی زیادہ 2 منٹ چپ رہے، پھر انہوں نے اپنی گردن ہلا دی کیونکہ کافی زیادہ خوف زدہ تھے، اس لیے انہوں نے جواب نہ دے سکے. تو جب وہ اس کے اندر گئے، حمزہ اور جہاں زیب تھے، زین العابدین اور ایان تھا، اور اکیلا میکائل تھا. تو جب وہ اندر جانے لگے ان کو میکائل کی چیخ آئی تو وہ اس کے پیچھے گئے. تو جب وہ اس کے پیچھے گئے تو وہ بے ہوش تھا. تو پھر ان کو جنگل کے اندر سے ایک عورت کی آواز آنے لگ گئی، ہیلپ می ہیلپ می، زور زور سے چیخیں. وہ اتنی خوفناک چیخیں تھی کہ وہ بہت ڈر گئے اور وہ وہاں سے نکل گئے. وہ گرتے گرتے اپنی گاڑی کے پاس پہنچے تو جہاں زیب نے چابی نکالی اور گاڑی کے اندر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر اس گھر کی اس گھر کی چھت پر پڑی جہاں سے وہ ابھی آئے تھے. اس نے دیکھا وہاں پر اس کی چھت پر کوئی خاتون بیٹھی ہیں چٹے لباس میں اور ان کو گھور رہی ہے. وہ یہ دیکھ کے کافی زیادہ خوف میں مبتلا ہو گیا اور اس نے تیز ہی گاڑی بھگا دی. حمزہ سب سے زیادہ ڈرپوک تھا، اس لیے وہ بہت ڈرا ہوا تھا. ہم نے اس کو حوصلہ دیا کچھ نہیں ہوتا. تو کافی زیادہ ہم نے آیت الکرسی پڑھی، اپنے آپ کو دم کیا، لیکن حمزہ نہیں کر رہا تھا. ہم اس بات پہ چونک گئے کہ حمزہ تو سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا تھا اور اپنے آپ کو دم کرتا تھا کیونکہ سب سے زیادہ ڈرپوک تھا اور کافی آج عجیب بھی بیہیو کر رہا تھا. تو ہم اس بات کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے گھر چلے گئے. جب ہم سارے دوست اپنے گھر بیٹھے تھے کہ حمزہ نے اچانک کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے گھر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. تو جب وہ اپنے گھر گیا تو جس طرح ہی وہ میرے گھر سے نکلا مجھے حمزہ کی کال آ گئی. میں نے پوچھا خیریت حمزہ؟ تو اس نے مجھے کہا یار سوری میں تمہارے ساتھ آ نہیں سکا، میں نے تمہیں میسیج بھی کیا تھا کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، میں بے ہوش تھا. تو میں نے اس کو کہا حمزہ ہمارے ساتھ پرینک نہ کرو، تم ابھی ہمارے ساتھ تھے. تو اس نے چونک کر کہا نہیں یار میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، میں تمہیں ویڈیو کال کر دوں، میں ہاسپٹل میں تھا. میں کافی زیادہ چونک گیا کیونکہ اتنی جلدی 2 منٹ پہلے وہ میرے گھر سے نکلا اور 2 منٹ تک کوئی ہاسپٹل میرے گھر کے پاس نہیں تھا، 4 کلومیٹر دور تھا ہاسپٹل. تو میں کافی زیادہ ڈر گیا. میں نے جب اس نے ویڈیو کال کی تھی وہ واقعی میں ہی تھا ہاسپٹل میں. میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو حمزہ، تم ہمارے ساتھ تھے. اس نے پھر اپنے والدین سے بات کرائی، اس نے اپنے ڈاکٹر سے بات کرائی، ساروں نے یہی کہا کہ یہ صبح سے ادھر ہے اور یہ بے ہوش تھا، اب اس کو ہوش آئی ہے. تو ہم کافی زیادہ ڈر گئے اور ہم نے سوچا جو حمزہ پھر ہمارے ساتھ تھا وہ کون تھا. تو پھر مجھے یاد آئی باتیں اس کی کہ اس نے مجھے کہا تھا، اس کو ہی سب سے زیادہ ہمیں بتاتا تھا اس گھر کے بارے میں کہ اس گھر کی چیزیں پراسرار ہیں، اس گھر کی چیزیں منحوس ہیں، جس طرح کہ اس کی تصویریں، اس کی ڈائری، یہ سب تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا. حالانکہ میری چچا جان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے کافی زیادہ اس کے اوپر ریسرچ بھی کی تھی. مجھے نہیں پتا تھا، اس کو پتا تھا. مجھے تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا لیکن میں نہیں سمجھا. تو اسٹوری کا اختتام ہو گیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میرے 17 ابھی تک ہوئے ہیں ویوز 3 ویکس میں. میرے پرسوں تھے 14، کل تھے میرے 16، آج ہے میرے 17. میں نے دیکھا کہ میرے سبسکرائبر کم ہیں لیکن میرے سبسکرائبرز 2 ہیں. اور میں نے دیکھا تھا میرے لائکس 3 تھے لیکن کسی نے مجھے ڈس لائک کیا ہے جس کے بعد اب میرے 1 لائک ہیں. تو آپ مجھے سبسکرائب بھی کریں. اب میں ویڈیوز اپلوڈ میں ایک اور کروں گا تھوڑے دنوں تک. اس کے بعد جو ہے میرے ایگزامز ہیں مڈ ٹرم، تو میں نہیں کروں گا December 13 to 24، اس کے بعد میں کروں گا. تو آپ سبسکرائب کریں کیونکہ میں نے دیکھا ہے میرے 17 یا 18 ویوز ہیں اور 2 سبسکرائبر ہیں. آپ سبسکرائب کریں اور لائک میرے ڈس لائک ہو گئے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. خدا حافظ. آپ کا
میزبان سید شاہ زین علی شاہ۔